बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मॉक टेस्ट नंबर 5 है और ये लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। वीडियो के अंदर जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पैटर्न है उसके मुताबिक सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि कौन सी शख्सियत गालिब के फ़ारसी खतूत के उर्दू मुतरजम के तौर पर मशहूर है? जवाब इसका होगा परतो रोहेला। दूसरा सवाल है कि बयान गालिब आगा मोहम्मद बाकिर की किताब है, बताइए इसकी नोयत क्या है? नीचे 4 ऑप्शन हैं और जवाब इसका होगा ये शरह कलाम गालिब है, यानी कलाम गालिब की शरह जो है वो की गई है। तीसरा सवाल है कि रूह गालिब किताब के खालिक कौन है? जवाब इसका होगा सूफ़ी तबस्सुम। चौथा सवाल, असलूबियाती तनकीद की असास खाली जगह पर इस्तवार होती है? जवाब होगा लिसानियात। पाँचवा सवाल है कि तनकीद और असलूबियाती तनकीद किसकी किताब है? जवाब है मिर्ज़ा खलील बेग। छठा सवाल, उर्दू के नसरी असालीब किसकी किताब है? ये किताब है शहाब ज़फ़र की। सातवां सवाल है कि किस रिसाले ने साख्तियाती तनकीद के फ़रोग़ में अहम काम सरअंजाम दिया? जवाब इसका होगा सरीर। आठवां सवाल, साख्तियात एक तारुफ़ किताब के खालिक कौन है? दुरुस्त जवाब है नासिर अब्बास नैयर। नौवां सवाल है कि जदीद उर्दू तनकीद असूल व नज़रियात किताब किसने लिखी? और ये सवाल नंबर 9 का जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा शारिब रदौलवी। 10वां सवाल देखें कि तनकीद में माकूलियत पसंदी का आगाज़ किसने किया? जवाब है हाली। 11वां सवाल कि रिवायत का नज़रिया हसन अस्करी की किस किताब में मौजूद है? दुरुस्त जवाब होगा वक्त की रागनी। 12वां सवाल है कि अदब का ताल्लुक़ ख़यालात से नहीं जज्बात से है, किसके अल्फाज हैं? और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है हसन अस्करी। 13वां सवाल देखें कि बहरुल फसाहत किताब के खालिक कौन है? जवाब इसका होगा नजमुल गनी रामपुरी। सवाल नंबर 14 है कि दम बाज होना से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है धोखेबाज होना। 15वां सवाल, अज खुद रफ्ता होना का मतलब वाज़े करें। जवाब होगा आपे से बाहर होना। 16वां सवाल है, कागज़ पर लागू करना से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है बात करना मगर उस पर अमल ना करना, यानी अलिफ ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 17 है कि खाक ना धूल खाली जगह के फूल ज़रबुल मसल मुकम्मल करें। जवाब इसका होगा बकाइन, यानी जो दुरुस्त ज़रबुल मसल है जो मुकम्मल है वो यूँ होगी कि खाक ना धूल बकाइन के फूल। सवाल नंबर 18 है कि इकबाल की नज़्म साकी नामा में कुल कितने बंद शामिल हैं? दुरुस्त जवाब है 7। सवाल नंबर 19, इकबाल के 7वें खुतबे का क्या उन्वान है? नीचे 4 ऑप्शन हैं। दुरुस्त जवाब है क्या मज़हब का इम्कान मुमकिन है? अलिफ ऑप्शन दुरुस्त हुआ। 20वां सवाल है कि इकबाल ने अपना PhD का मकाला किसकी निगरानी में मुकम्मल किया? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब है प्रोफेसर मैकटैगरेट। सवाल नंबर 21, ज़ूद पशेमा तरकीब का क्या मतलब होता है? इसका माना होता है जल्द पछताने वाला। अलिफ ऑप्शन दुरुस्त। सवाल नंबर 22, सुबक रो के क्या मानी है? जवाब इसका होगा तेज़ रफ्तार। सवाल नंबर 23 है कि लफ्ज़ शुमाइल जमा है, इसका मतलब आदत या फिर खसलत होता है, बताइए इसका वाहिद क्या होगा? जवाब इसका होगा ऑप्शन बी शमेला। सवाल नंबर 24, शहर लफ्ज़ की जमा क्या होगी? जवाब होगा शहूर, यानी ऑप्शन जीम जो है वो दुरुस्त है।
سوال نمبر 25 ہے کہ لفظ سید زبوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور شکار، یعنی جو لاغر ہو، جو کمزور ہو۔ اگلا سوال ہے کہ تالے ناساز کا معنی واضح کریں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بدقسمتی، آپشن بے درست۔ سوال نمبر 27 ہے کہ ہائے ملفوظ کی نشاندہی کریں۔ نیچے 4 ان کی اشکال جو ہیں وہ دی گئی ہیں، درست جواب ہے الف، آپشن۔ سوال نمبر 28 دیکھیں کہ درج ذیل میں سے خالص فارسی کا لفظ کون سا ہے؟ آپشن جیم درست ہے، یوئیں۔ سوال نمبر 29 ہے کہ اردو زبان کی ابتدا شاہ جہان کے لشکر سے ہوئی، کس نے کہا؟ جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے کہ شاہ عبد القادر نے اردو زبان کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ درست جواب ہے ہندی، الف، آپشن درست ہوا۔ سوال نمبر 31 دیکھیں کہ معروف کردار نواب اچھے مرزا کس کا تخلیق کردہ ہے؟ درست جواب ہے رئیس امروہی۔ اگلا سوال ہے کہ مزاحیہ کردار خوجی کے خالق کون ہیں؟ جواب ہوگا اس کا رتن ناتھ سرشار۔ 33واں سوال انکل عرفی کا کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ جواب ہوگا حسینہ معین۔ سوال نمبر 34 ہے کہ سید احمد شاہ کس مزاح نگار کا اصل نام ہے؟ جواب ہوگا پطرس بخاری۔ اور سوال نمبر 35 ہے کہ بقول امتیاز علی تاج پاکستان کا پہلا مزاحیہ کردار کون سا ہے؟ جواب ہوگا قاضی جی۔ سوال نمبر 36 دیکھیں کہ فیض احمد فیض کی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ درست جواب ہوگا میزان۔ 37واں سوال ہے کہ اردو کی زندہ داستانیں کس کی کتاب ہے؟ جواب ہوگا مظفر عباس۔ اور سوال نمبر 38 ہے کہ پاکستان میں اردو افسانے کے 50 سال کتاب کے مرتب کون ہیں؟ جواب ہے شہزاد منظر۔ سوال نمبر 39 دیکھیں کہ اردو کا اپنا عروض کتاب کس کی ہے؟ جواب اس کا ہوگا گیان چند جین۔ سوال نمبر 40 ہے کہ ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 3، الف، آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 41 ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی مکان ہے، یہ جملہ مثال ہے۔ نیچے 4 آپشن، درست جواب اس کا ہوگا ضمیر تاکیدی۔ سوال نمبر 42 کلموں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا حال معلوم ہوتا ہے؟ جواب ہوگا علم نحو میں۔ سوال نمبر 43 دیکھیں کہ مرحوم کی یاد میں کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ جواب ہے پطرس بخاری۔ اور سوال نمبر 44 ہے کہ ارے آپ کب آئے، یہ جملہ جو ہے وہ کس جملے کی مثال ہوگا؟ درست جواب اس کا ہوگا جملہ تعجب، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا سوال دیکھیں کہ وہ جملہ جو کسی واقعہ یا حالت کی خبر دے اور خبر جھوٹ یا سچ بھی ہو سکتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا جملہ خبریہ، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 46 دیکھیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے، کیا کہلاتا ہے؟ جواب اس کا ہوگا جملہ، یعنی بے آپشن۔ سوال نمبر 47 کہ اردو نثر کی ابتدا واقعی فورٹ ولیم کالج سے ہوئی، کس کا قول ہے؟ جواب ہوگا رام بابو سکسینہ۔ اگلا سوال ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان کو سرکاری درجہ کب ملا؟ جواب ہے اس کا 1832۔ سوال نمبر 49 ہے کہ شاعری انکشاف ذات ہے، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جواب ہوگا عظمت اللہ، بے آپشن۔ سوال نمبر 50 دیکھیں کہ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے محمود غزنوی کے دور میں اردو پیدا ہوئی، کس کا قول ہے؟ جواب ہے محمود شیرانی۔ اگلا سوال دیکھیں کہ الفاظ کے مجموعے میں جب قواعد کی خلاف ورزی ہو تو اصطلاح میں اسے کہتے ہیں؟ جواب ہوگا غیر جملہ۔ سوال نمبر 52 ہے کہ وہ غلط الفاظ جو زبان میں عام بولے جاتے ہیں لیکن قواعد کے لحاظ سے غلط ہوں، کہتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا غلط العام۔
سوال نمبر 53، پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے اس کا قائد اعظم محمد علی جناح۔ سوال نمبر 54 دیکھیے کہ کسے موافق الاستعمال ہونے کی وجہ سے درست مان لیا جاتا ہے؟ جواب ہوگا اس کا غلط العام۔ سوال نمبر 55 ہے کہ جدیدیت کے خلاف رد عمل کا ایک انداز خالی جگہ ہے، درست جواب ہے اس کا ما بعد جدیدیت۔ سوال نمبر 56 دیکھیں کہ میرات الغالب، غالب کے کلام کی شرح کس نے لکھی؟ درست جواب اس کا ہوگا بے خود دہلوی۔ سوال نمبر 57 ہے کہ خلیق انجم کی کتاب غالب کے خطوط کی کتنی جلدیں ہیں؟ درست جواب ہے 5۔ سوال نمبر 58، اقبال کی نظم شکوہ کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا بحر رمل۔ اور سوال نمبر 59 ہے کہ اقبال نے اپنی نظم ساقی نامہ کب لکھی؟ جواب ہوگا 1935۔ سوال نمبر 60 دیکھیں کہ لفظ کمرہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ درست جواب ہوگا پرتگالی۔ سوال نمبر 61 ہے کہ طوطے اڑ جانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب ہوگا بدحواس ہونا۔ سوال نمبر 62، سنسار کون سی زبان سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہوگا سنسکرت۔ سوال نمبر 63 ہے کہ باد سموم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے زہریلی ہوا۔ سوال نمبر 64 دیکھیں کہ مرگ مفاجات کا کیا مفہوم ہوگا؟ جواب ہے ناگہانی موت۔ سوال نمبر 65، زبر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب ہے فتح، بے آپشن درست۔ سوال نمبر 66 کہ اردو زبان اور اردو رسم الخط کس کی کتاب ہے؟ جواب اس کا ہوگا فتح محمد ملک۔ سوال نمبر 67 دیکھیں کہ فعل کی اقسام بلحاظ فاعل کتنی ہے؟ درست جواب ہوگا 2۔ سوال نمبر 68 ہے کہ درج ذیل میں سے فعل ناقص کی پہچان کریں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن۔ سوال نمبر 69 ہے کہ انشائیہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ جواب اس کا ہوگا عربی۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے، سوال نمبر 70 ہے کہ صوتیہ کی اقسام کتنی ہے؟ صوتیہ کی اقسام جو ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔